السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفت نیاز۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں کورنگ ٹاؤن اسلام آباد میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں چودھری ذیشان گل صاحب جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں FECHS کے۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خبرنامہ ٹی وی کو وقت دیا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے جو بتائیے گا، ہمارے جو ناظرین ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان سے دیکھتے ہیں، اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ اس کے باہر کے ممالک سے بھی دیکھتے ہیں، اور خصوصاً وہ آپ کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں، آپ کی سوسائٹی سے متعلق جو انٹرویوز ہوتے ہیں، وہ ان کو دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ تو ان کو یہ بتائیے گا، جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ FECHS یہ کیا ہے، اس کے بارے میں آسان الفاظ میں ان کو بتائیے گا سب سے پہلے۔ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہماری جو ہے نا لوگوں تک ہماری آواز پہنچاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں FECHS ہے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی۔ یہ بیسیکلی ایک کوآپریٹو ادارہ ہے۔ اس کوآپریٹو ادارے کے سٹارٹ سے سمجھے 3 پروجیکٹس ہیں ابھی جو چل رہے ہیں، جس میں کورنگ ٹاؤن ہے، جناح گارڈن 1 اور جناح گارڈن 2 ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس ٹائم بیٹھے ہوئے کورنگ ٹاؤن کے ہیڈ آفس میں، یہ اس کا پہلا پروجیکٹ ہے FECHS کا۔ ٹھیک ہے، اچھا چودھری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو دورانیہ تھا جوائنٹ سیکرٹری کا، اس کو تقریباً 3 سال کا جو عرصہ ہے وہ مکمل ہونے والا ہے۔ آپ نے اس 3 سال کے دورانیہ میں کون کون سے کام کیے ہیں؟ سوسائٹی کے لیے آپ نے کچھ کام کیا ہوگا، ظاہر ہے تبھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو وہ والے کام ہمارے ناظرین کو بتائیے جن کو نہیں پتا اور لوگ سننا چاہ رہے ہیں آپ کے منہ سے کہ آپ نے آخر ایسے کون کون سے کام کیے ہیں، وہ بتائیے گا ذرا۔ جی الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس 3 سال کے ٹینیور میں کاموں کی فہرست تو کافی لمبی ہے، لیکن اس کو بتانے کے لیے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں بتاؤں گا کہ ہمارے 3 سال کے ٹینیور میں کس طرح ہم نے کیا مشکلات دیکھی، اور کس طرح کاموں کو ہم نے سٹارٹ اپ لیا، اور کس طرح ہم کو پایا تکمیل تک پہنچا، اور کون کون سے کام ہیں جو ابھی تک مطلب جن کے اوپر کام ہو رہا ہے پایا تکمیل تک پہنچنا۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ کیونکہ سوسائٹی ایک گھر بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنے کام ہوتے ہیں جو جس میں سال لگ جاتا ہے، ایسا ہی تو اسی طرح سوسائٹی کے اندر بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہر کام کم سے کم کوئی 6 مہینے کا ٹینیور لیتا ہے، منیمم کوئی سال کا لیتا ہے، کوئی 3 سال کا لیتا ہے، کوئی 5 سال کا لیتا ہے۔ تو اس میں جب ہم آئے تھے تو جو حالات تھے وہ تو بہت غمگیر تھے۔ اچھا، مطلب آپ کسی حوالے سے بھی دیکھ لیں، آپ بجلی کے حوالے سے بات کر لیں، پانی کے حوالے سے بات کر لیں، روڈز کے حوالے سے بات کر لیں، پھر سوسائٹی میپس LOP CDA اور یہ جو معاملات تھے یہ بہت غمگیر تھے۔ تو ان کو مطلب آن دا گراؤنڈ لے کے آنے میں اور سسٹم میں بنانے کے لیے ٹائم لگا، اور اللہ کا شکر ہے کیا اور کر کے دکھایا، اور چیزیں کر بھی رہے۔ تو وہ آپ ڈرون ویڈیو جو آپ بنا رہے ہیں اور اس میں سارا دکھا رہے ہیں، تو اس میں لوگوں کو نظر آ رہا ہے الحمدللہ ہمارے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں، اور ڈیلر برادری سیٹسفائیڈ ہے۔ اور اس کے بعد جو فیز 2 کے حوالے سے ہماری چیزیں چل رہی ہیں کورٹ میں، تو وہ بھی الحمدللہ ہماری تقریباً کمپلیشن سٹیج پہ ہے، کیونکہ ہم نے اس کا CDA سے LOP کروا لیا، اور NOC جو ہے نا انشاءاللہ ان پروسیس ہے، تو یہ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ، نظر آ جائے گا آپ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایسا کون سا کام ہے جو سب سے اہم تھا، جو ضروری تھا؟ جب آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ حالات جب آپ نے چارج سنبھالا تو تب بہت گمبھیر تھے، تو آپ کے خیال میں ایسا کون سا کام تھا جو سب سے امپارٹنٹ تھا اور آپ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے؟ اچھا، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اب چکر یہ ہے کہ جب ہم آئے ہیں تو ہر چیز ہی ایسی تھی کہ اس کو ہم جب تک اس کو سٹارٹ نہیں کریں گے تو مشکل تھا۔ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ ہم یہ پانی کے مسئلے کو پہلے حل کر لیں باقی بعد میں کر لیں، ایسے نہیں تھا۔ ہم نے ہر چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا تھا، اس میں سیکیورٹی کے شعبے تھے اور باقی معاملات بھی تھے، اس لیے ہم نے ہر چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ ساتھ ان دا سٹارٹ ساتھ لے کے چلے۔ اور سب سے بڑا جو پرابلم تھا جب ہم آئے، فنڈ کا پرابلم تھا۔ اچھا، ہمارے پاس فنڈ نہیں، ہمارا فنڈ جو تھا وہ مائنس میں تھا، لائک ہم نے جب ہم سسٹم میں آ کے بیٹھے ہیں 29-30 کروڑ ہم نے لوگوں کا دینا تھا۔ اچھا، جس میں سیکیورٹی کمپنی ہیں ان کی ہم نے پیمنٹ کرنی تھی، وابڈا ہے ان کی ہم نے 8-10 کروڑ روپے دینا تھا، ٹھیک ہے، اور کچھ ڈیولپرس تھے ان کی پیمنٹ پینڈنگ تھی، اور بہت سارے لوگوں کی پیمنٹس پینڈنگ تھی، وہ ہم نے آگے پے۔ جب ہم آگے بیٹھے ہیں تو پہلا فوراً تو انہوں نے آ کے ہمارے پاس بیٹھ کے ہماری پیمنٹس کلیئر کریں، تو اس کے لیے الحمدللہ بڑے طریقے سے ہمارے صدر صاحب نے، سیکرٹری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے حکمت عملی سے معاملات کر کے ان چیزوں کو حل کیا، تو اللہ کا شکر ہے۔ پھر ہم ایک ٹائم آیا اسٹیج پہ آ گئے کہ ہم کافی جو ہمارے کام تھے پروجیکٹ سے وہ ڈیلیور ہوئے اور لوگوں کو نظر آیا، جس میں سے ایک مثال آپ کے سامنے ہے، جو ہیڈ آفس جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کسی ٹائم
بلو ایریا میں ہوتا تھا. وہ بلو ایریا کا ہیڈ آفس ایسا تھا کہ میرے نہیں خیال کہ ہمارے کسی ڈیلر بھائی کا بھی ایسا آفس ہوگا, مطلب اس کی ایسی پوزیشن تھی. تو حالانکہ ہے تو بہت اچھی پرائم لوکیشن پہ تھا, لیکن ہیڈ آفس کی مطلب پتہ نہیں چلتا تھا کسی کوآپریٹو ادارے کا یہ ہیڈ آفس ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے, آپ جب اس ہماری اپنی بلڈنگ میں آتے ہیں اور اس میں جب آپ ہر فلور پہ آپ کو ایک نیا تھیم نظر آتا ہے, اور جو سٹاف والی سائڈ پہ آپ جائیں ان کا جو انوائرمنٹ ہے اور پتہ چلتا ہے یہ کام کرنے کا انوائرمنٹ ہے. وہاں پر تو چیزیں بہت اور تھی. اور آپ ہمارا صرف سٹور روم آ کے جا کے دیکھ لیں, کوئی ادارے والا بھی آ کے ہمارا جب سٹور روم وزٹ کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ کسی ادارے کی فائلز پڑی ہوئی ہیں. ہر چیز جو ہے پراپر ریکس بنے ہوئے ہیں, فائلز بنی ہیں, سسٹم لگا ہوا ہے, اس میں 3-4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر ٹائم چیزیں دیکھ رہے ہیں, واچ کر رہے ہیں, کوئی فائل نکلتی ہے, ان آؤٹ ہوتی ہے, ہر چیز کی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے. تو الحمدللہ ایک پراپر جو ہے نا وہ سسٹم ملے ہیں چیزوں کو نا. تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم تو لگتا ہے. سوسائٹی کے پلاٹس اور LOP کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ اس پروسیس کو آپ کیسے کرتے ہیں. اچھا, آپ نے جو یہ کوشچن کیا یہ سب سے پہلا کوشچن ہے, سمجھیں کیوں؟ کیونکہ یہ بالکل یہ بیسک چیز ہے. ہم جب ہمارے ٹینیور سے پہلے ایسے تھا کہ بہت سارے پلاٹ تھے, بہت سارے ڈیلر بھائی تھے, کسی کو پلاٹ لے کے دیتے تھے نا. اچھا. تو پلاٹ کا ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے جناح گارڈن کا اچھے پلاٹوں کا 1 کروڑ پلس کا ریٹ ہے. تو 1 کروڑ روپے کا پلاٹ لے دیا, اس کو ٹرانسفر ہو گیا اس کے نام پہ, بندے نے ٹرانسفر لیٹر ریسیو کر لیا. اس کے بعد جب 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس کا پلان بنتا تھا میں اس پہ کنسٹرکشن کروں. وہ کنسٹرکشن کرنے کے لیے جب وہ آتا تھا جی میں نے نقشہ پاس کروانا ہے, تو وہ کیسے کہتے تھے نقشہ تو پاس نہیں ہو سکتا. وہ مطلب وہ کہتے آپ گھر نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ LOP میں نہیں ہے. کیا LOP میں نہیں ہے, مطلب LOP کیا ہے, یہ تو آپ نے پہلے نہیں بتایا LOP کیا ہے. تو وہ LOP میں جو پلاٹ نہیں ہوتا تھا اس کا پھر نقشہ پراپر پاس نہیں ہوتا تھا. جب نقشہ پاس نہیں ہوتا تھا تو وہ اس پہ پھر آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے تھے. وہ پھر کہتا تھا میں نے 1 کروڑ پہ اس لیے لگایا تھا کہ میں نے یہاں پہ گھر بنا تھا. میں مثال دے رہا ہوں, 1 کروڑ سے مہنگے پلاٹ بھی ہیں ایسے ہی بالکل, لیکن چکر یہ ہے کہ وہ اس پہ گھر نہیں بناتا تھا. تو وہ اللہ کا شکر ہے ہم نے پہلا جو فوکس کیا فوراً ہم نے فیز 1 کی جو ایکسٹینشن کا LOP تھا وہ کروایا. اچھا. اس LOP کے مطابق ہمارے 2445 پلاٹ جو ہے نا LOP میں آئے. اس LOP میں 2445 پلاٹ کا مطلب ہے کہ 2445 پلاٹوں کو چھت مل گئی. اب وہ پراپر طریقے سے CDA سے نقشہ پاس کرا سکتے ہیں, اس پہ گھر بنا سکتے ہیں, اس پہ کمپلیشن کرا سکتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 2445 ممبرس کو اس کا فائدہ ہوا ہے اس کا. ٹھیک ہے, باقی بھی ہمارا انشاءاللہ جو ریمیننگ ایریا اس کو بھی ہم نے LOP میں پروسیڈ کر رہے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. اس میں 107 کمرشل پلاٹ ایسے ہیں جو ہم نے LOP میں ڈلوائے اور ان کا بھی پراپر CDA سے نقشہ پاس ہوگا. پھر اسی طرح جب آپ فیز 2 کی طرف جائیں, فیز 2 کے ہمارے انچارج آصف تنوری صاحب ہیں, ہمارے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے LOP فیز 2 کا LOP کرانے میں بڑا کردار ادا کیا. ان کے ساتھ ہمارے GM ہیں رضوان صاحب, جنرل مینیجر ہیں. انہوں نے پراپر طریقے سے, اور وہ اصل میں ٹیم ہے لیکن ٹیم کو یوز کہاں پہ کرنا ہے, وہ ایک ٹیم کو یوٹیلائز کرنا ایسے ہی. سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیم کو کیسے سیکٹری صاحب کو پتہ تھا کس بندے کو کدھر یوز کرنا ہے اور کس طرح سے کام کروانا ہے. الحمدللہ شکر ہے ہمارے جو GM صاحب ہیں چودھری رضوان صاحب, وہ اداروں کو سمجھنے والے اور کام کرنے والے, اور الحمدللہ ہر ادارے میں خود پریزنٹ ہوتے ہیں اور خود پریزنٹیشن دیتے ہیں. اچھا. اور ان کی پریزنٹیشن جو ہے وہ ویلیو کرتی ہے, بتاتی ہے اپنا آپ کہ میں کسی چیز کی یہاں پہ نمائندگی کرنے کے لیے آیا ہوں اور پتہ چل رہا ہے پروفیشنل وے میں آپ کہہ لیں بہت اچھے طریقے سے. اچھا. اور الحمدللہ ان کی جو ہے سپرویژن سے یہ ہماری جو ہے نا فیز 2 کا LOP ہوا ہے. اب فیز 2 کا جو LOP ہے وہ بھی اس میں بھی 850 پلاٹ آئے ہیں جو مختلف ہیں. اس میں 7 مرلے بھی ہے, کنال بھی ہے, 40 حصے بھی ہیں. ان کا جو ہے وہ LOP ہوا ہے. پھر اس کے بعد وہاں پہ 5% ظاہر ہے کمرشل بھی ہے. تو یہ LOP جو ہے یہ بیسک نیڈ ہے کسی سوسائٹی کی. یہ وہ چیزیں ہم پوری کر رہے ہیں آ کے جو یہ سوسائٹیاں بننے سے پہلے کرنی چاہیے تھی. جب سوسائٹیاں بننے سے LOP بیسک نیڈ ہے, وہ اب ہمارے ممبرس کو, ہمارے ڈیلرز کو, ہمارے ریزیڈنٹس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں تو اس ٹائم پوری کرنی چاہیے تھی جب سوسائٹی بننے سے پہلے. یہ چیزیں ہم نے آ کے اس ٹینیور میں پوری کی ہیں جو آج سے 15 سال 20 سال پہلے کی چیزیں تھیں. پلاٹ بیچ جانا تو سب کچھ نہیں ہے نا, زمین لے کے پلاٹ بیچ جانا تو سب کچھ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ اس کا نقشہ ادارے سے اس کو اپروو کروانا اور اس کے بعد پھر سیل آؤٹ کرنا. آپ بیسیکلی تو NOC سے پہلے بھی پلاٹ نہیں بیچ سکتے, لیکن ہوتا رہا, یہاں پہ چلتا رہا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب اداروں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا اور اللہ کا شکر ہے ہماری چیزیں ہوئی ہیں اور آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کی اپنی MC کی ول ہو کے کام کرنے کی. چکر یہ ہے کہ یہ AGM اچھا
اور آپ کے یہ جو ایل او پی ہوتے ہیں, یہ کوئی بھی ایم سی اس پہ اتنا زور نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ اس میں سے نہ زمینیں آتی ہیں, نہ اس کے بدلے پلاٹ خریدے بنتے ہیں, نہ اس میں کوئی مال بنتا ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. اس لیے کوئی بھی جو ایم سی آتی ہے ان چیزوں پہ اتنا فوکس نہیں کرتی. اچھا, الحمدللہ ہمارے ٹینیور میں 2 ایل او پی ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ایکسٹینشن کا ایل او پی جو ایک پورا 1 کا اولڈ نیو کا ہونا ہے وہ بھی ان پروسیس ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان پہ خرچے ہوتے ہیں, ان پہ ٹائم لگتا ہے, اور ان پہ ایفرٹ ہوتی ہے, پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ کر رہے ہیں, کر کے دکھا رہے ہیں, تو چیزیں ڈلیور ہوتی ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی بینیفٹ جو جاتا ہے یہ ممبرس کو جاتا ہے, ایک ایک ممبر کو جاتا ہے. اب میں نے آپ کو فگر بتایا, آپ کو یہ 5000 بن جاتے ہیں. 1 کی ایکسٹینشن میں 2445 پلس 107 کمرشل, یہ ایک ایک ممبر کو فائدہ ہوا جس کا یہ پلاٹ تھا. 5000 سے زائد ممبر جو ہے ان کو فائدہ ہوا. سیم یہی پوزیشن تھی فیز 2 میں. فیز 2 میں اگر 850 پلاٹ آ گیا تو 850 پلاٹ ہر ممبر کو فائدہ ہوا جائے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں مطلب ایک آپ کے ذہن میں ویژن ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اس سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے, تو پھر یہ چیزیں کی جاتی ہیں. جب آپ کہیں کہ آپ نے بس ٹائم گزارنا ہے اور نکل جانا ہے, پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ چیزیں کی ہیں اور کر کے بتایا اور نظر آ رہی ہیں. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. گرمیوں کا موسم چل رہا ہے, تو بجلی کے بارے میں بتائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ جب آپ نے چارج سنبھالا تھا تب اس وقت لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, کتنی ہوتی تھی, کیا دورانیہ ہوتا تھا, اور ابھی بجلی کی کیا صورتحال ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نہیں ہے, اس بجلی کے جو نظام ہے اس کو آپ نے کیسے لے کے چلیں, اس کے اوپر آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اچھا, بجلی کے حوالے سے وہی میں آپ کو بتا رہا تھا, بجلی کی جو پوزیشن تھی وہ بہت ہی عجیب سی تھی. اچھا, ہم نے جب چارج سنبھالا تو ہماری گلیوں کے اس میں روڈوں پہ تاریں تھیں. ایک ڈی پی ایک کارنر پہ لگی ہوئی ہے, ادھر سے لے کے دوسرے کارنر تک بندہ آتا تھا جس نے گھر بنانا ہے, ممبر نے تار خود لینی ہے, 2 یا 3 بنڈل تار لیتا تھا اور وہاں تک اپنے گھر تک پہنچاتا تھا, اور پھر پروسیس چلتا تھا. اچھا, کبھی تاریں جل رہی ہیں, کبھی پٹاخے بج رہے ہیں, کبھی کیا ہو رہا ہے, یہ نظام تھا. ظاہر ہے یہ پروسیس تو ایک بڑا خطرناک تھا, کیونکہ اس سے کسی کی بھی جان کو خطرہ. جو ہم نے پہلی گرمیاں گزاری ہیں بہت مشکل گزاری ہیں. ہم ظاہر ہے آپ کے سامنے الیکشن جیتے ہیں اور آگے پھر گرمیاں آ گئی پہلی. اس گرمیوں میں یہ پوزیشن تھی کہ رات کو 2 بجے, میں ریزیڈنٹ ہوں جناح گارڈن کا, میرے گھر بھی جناح گارڈن میں ہی ہیں, تو 3 بجے 4 بجے گھروں کی بلنے بجتی تھی. اچھا, لوگ کہتے تھے ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہے, آپ کس طرح مطلب سو رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ بڑا مشکل ٹائم تھا, اور اللہ کا شکر ہے یہ اب 3 سال ہے, گرمیاں آپ کے سامنے ہیں, کسی نے آ کے الحمدللہ کسی قسم کا تنگ نہیں کیا, کوئی پٹاخے نہیں بج رہے, ٹرانسفارمر ہم نے لگائے, ڈی پیاں ہم نے لگائی. کیونکہ سسٹم اگر ہم پراپر اس سسٹم پہ جاتے ہیں نا, ہم نے آ کے فوراً آئسکو کی ٹیم بلائی, اور ہم نے کہا ہم نے پورا سسٹم اپنا جو ہے نا اس کے مطابق کرنا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ ایسی تھی کہ ہر 3 گھروں کی ایک ڈی پی اور کچھ ایریے کے لیے ایک ٹرانسفارمر, اور اس طرح کا سارا انہوں نے کیبلز اور سارا وہ شیڈیول بنایا. اچھا, اس کے مطابق ہمارا انہوں نے جو اسٹیمیٹڈ کاسٹ بنائی, 1 ہفتے کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کا کتنا ایکسپینس آ رہا ہے. وہ انہوں نے تقریباً 1.25 ارب سے 1.5 ارب کا اسٹیمیٹ بنایا کہ آپ کا اتنا, مطلب 1 ارب پلس تھا کہ اتنے آپ کا خرچہ آئے گا, تو ہم سارا اس کو اس کے مطابق. تو ہم تو پہلے ہی آپ کو بتایا میں نے 29 کروڑ مائنس میں تھے, 29 کروڑ مائنس میں تھے. ہم کہاں سے 1.5 ارب سے 2 ارب لگاتے پاس سے. تو وہ پھر جگاڑ سے ہم نے سسٹم چلائے, اللہ پاک نے کرم کیا, اور نیتیں اللہ کا شکر ہے سب کی صاف تھی, کام کرنے والی تھی. تو ہم نے مختلف ٹرینیور میں مختلف ٹائمنگ میں 1100 ہم نے ڈی پی انسٹال کی. 1100 ڈی پی جو ہے وہ مختلف گلیوں میں اس طریقے سے انسٹال کی کہ سارا ایریا تقریباً چل جائے نا. ابھی بھی رہتا ہے, یہ نہیں ہے کہ مطلب کلیئر ہو چکا ہے, لیکن چیزیں یہ ہے کہ جو ہمارے پاس, جیسے 1100 ڈی پی, ایک ڈی پی کی کاسٹ ہے 30 سے 40 ہزار روپے کاسٹ ہے. تو آپ نکالیں گے 4-4.5 کروڑ کی صرف ڈی پی آ جاتی ہے. ڈی پی ایک باکس ہے جو 2 یا 3 گھروں کے کام آتی ہے بس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پیچھے ٹرانسفارمر ہم نے انسٹال کروائے, اور اس کے بعد انڈر گراؤنڈ کیبلز جو تھی وہ ساری لگوائی. اور مطلب کچھ لوگ کرتے ہیں نا ویڈیو لگاتے ہیں, اور جی یہ تو بڑے دعوے کر رہے ہیں, ہم نے کیبلز کا جال بچھا دیا. ہم نے ہرگز جال نہیں بچھایا, ہم نے ہرگز کوئی ایسے بڑے کام نہیں کیے کہ مطلب ہاں کر سکتے تھے, 1.5 ارب روپیہ دیتے, سارا جال بچھا دیتے, اور اس کو ایسے کر دیتے جیسے ڈی ایچ اے میں بھی نہیں ہے. تو وہ تو فنڈ ہوتا تو کر سکتے تھے نا, جس طرح کا فنڈ تھا اس حساب سے ہم نے اتنے فنڈ میں جو کر سکتے تھے اس حساب سے ہم نے, اللہ کا شکر ہے, بڑے اچھے طریقے سے ایسا کر دیا کہ لوگ تنگی سے بچ گئے. تو اب لوگوں کے ان گرمیوں میں اے سی بھی چلے ہیں, نہ تاروں نے پٹاخے مارے ہیں, نہ کوئی اور اس طرح کی ہے, نہ کوئی ایسا کوئی اور حادثہ ہوا ہے. شکر اللہ کا, بڑے اچھے طریقے سے معاملات چلیں.
ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ پانی کا جو مسئلہ ہے یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے نا تو اس کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، لوگ بہت پریشانی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور راولپنڈی اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی بندہ سوسائٹی میں ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو چیز چیک کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں کا پانی ہے یا نہیں ہے۔ تو پانی کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ یہاں پہ پانی کا کیا نظام ہے؟ اچھا، پانی کا ایسے ہے نا کہ ہمارے گاگڑی میں نا آلریڈی جب ہم آئے ہیں ٹینیور سنبھالا ہم نے تو 4 ہمارے ٹیوب ویل جو تھے نا وہ چل رہے تھے۔ وہ جس ٹائم ہمارے 4 ٹیوب ویل تھے جب ہم سسٹم میں آئے تو اسی ٹینیور میں نا یہ پہلا سال تھا 2023 کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ 23 میں ایک دم یہ سارے جو ٹیوب ویل ہمارے لگے ہوئے تھے PWD کے، نیول کے، اچھا یہ پاکستان ٹاؤن کے، جن کے سب ایک دم ٹیوب ویل بیٹھ گئے، پانی کا ایک دم کرائسس آیا۔ اور مین وائل ہماری اس پہ چل رہی تھی، ہم ایک ریسرچ کروا رہے تھے کوئی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے، تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اس جگہ پہ نا دریا کے پاس پانی بہت اچھا۔ پھر ہم نے ورکنگ کی اس میں پانی۔ اچھا ایک منٹ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ چیز کلیئر کر دیجئے گا کہ جو جن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے آپ ریسرچ کروا رہے تھے تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹ وغیرہ کرنے کے لیے آئے تھے یا آپ نے خود ان کو ہائر وغیرہ کیا، آپ نے ان کو پیمنٹ وغیرہ کی ریسرچ کے لیے اسپیشلی؟ نہیں، ہم نے ان کو ہائر کیا، اچھا، لیکن کوئی ایسا کوئی بڑی پیمنٹ نہیں کی اس کو نا، کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ اچھے لنکس تھے تو اس بیس پہ وہ آئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے جب کیا تو انہوں نے بتایا یہاں پر اس جگہ پہ پانی اچھا ہے۔ پھر ہم نے ورکنگ کی، وہ ہمارے یہاں کے پنڈی کے نامی ہیں ان کے نام پہ تھی، وہ اس ٹائم انگلینڈ میں تھے۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ جب پاکستان آئے تو ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے پھر وہ جگہ ہمیں دی۔ ان کا ایک پیچ تھا 5-6 کنال کا، وہ ان سے لی، باقی اب آل ٹوگیدر ہماری 43 کنال جگہ ہے، اچھا، جو صرف جہاں پہ پانی کے ٹیوب ویل لگنے کے لیے، اور وہ جگہ جو ہے سمجھے پانی کا خزانہ ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، وہ ہم نے جگہ پرچیز کی، اس کی ہم نے الحمدللہ باؤنڈری وال کی، کہیں پہ پکٹیں لگائی، اور وہاں پر اپنا سوسائٹی کا ایک ایسٹ بن گیا، وہاں پہ ہمارا ڈیرا بن گیا، ڈبل سٹوری، اور اچھی چیز بن گیا جو سوسائٹی کا ایک بڑا ایسٹ بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ وہاں پر ہم نے مزید ٹیوب ویل لگا لی ہیں، اور الحمدللہ پہلے پوزیشن یہ تھی کہ 24 گھنٹے پانی آتا تھا، 12 گھنٹے کرنگ میں جاتا تھا اور 12 گھنٹے جناح گھاٹ میں جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب الحمدللہ 24 گھنٹے پانی ادھر جاتا ہے جناح میں، 24 گھنٹے ادھر کرنگ میں آتا ہے، اور اکثر ہمیں پیچھے سے موٹریں بند کرنی پڑ جاتی ہیں کیونکہ ہمارا جو اوور فلو ہو جاتا ہے۔ جی، وہاں پر جو انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے وہ ہمارا جو ہے نا وہ اس کو ہم نے فنکشنل کیا ہے، وہ ہمارا فل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ادھر توصیف ایریے میں ایک انڈر گراؤنڈ ٹینک بنایا، پلس اوور ہیڈ ٹینک بنایا۔ اوور ہیڈ ٹینک جو تھا وہ فنکشنل ہی تھا، اس کو فنکشنل کیا۔ اچھا، تو کچھ اور مزید گلیوں میں لائنیں وغیرہ نہیں ڈلی تھی، وہ لائنیں ڈلوائی، اور یہ 200 والی اسٹریٹس تھی، یہاں پر پانی ٹینکروں سے ڈالا جاتا تھا۔ ہم نے جو میجر ایریا جو ٹینکر سے پانی جاتا تھا نا اس کو ہم نے سپلائی پہ لے آئے ہیں، تو الحمدللہ اس سے جو ہے نا کافی حد تک پانی کی حد تک جو ہے نا وہ بہتری آ گئی ہے۔ تو یہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہی بتا رہا ہوں کہ یہ بات اسٹوری پوری سنانے میں میرا خیال ہے 2 سے 3 منٹ لگے ہیں پانی کے اس میں نا، ایسا ہی، لیکن یہ پریکٹیکلی کام کرنے میں بہت پریکٹیکلی کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اس کو کمپیکٹ بنانے میں، اس کو ٹرانسفر کروانے میں، پھر اس پہ ٹیوب ویل لگانے میں، اور یہ ساری چیزیں مطلب منہ سے بتانے میں اگر 2-4 منٹ لگ رہے ہیں تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس کو ایسا یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے نا۔ ابھی ہماری جو 43 کنال ہے اسی میں ہم کچرا پلانٹ لگا رہے ہیں، آلریڈی ہمارا جناح کے ساتھ تھا، اب ہم اس کو ادھر سے شفٹ کر رہے ہیں اس ایریے میں، 5 کنال کی جگہ اس میں ان کو دی ہے۔ اس میں کچرا پلانٹ ہمارا ایک ہماری سوسائٹی ہے، ایک آئی تھنک G15 ہے، جہاں پر پانی کی جو یہ جو کچرا پلانٹ آ رہا ہے، کچرا جتنا آ رہا ہے اس کو دوبارہ جو ہے نا ریسائیکل کر کے اس سے کھاد بن رہی ہے، اور وہ کھاد جو ہے ہم آگے سیل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب بہت ممبرس کو بہت محنت اس میں، تو وہ اس طرح کی چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو سوسائٹی کا کچرا ہے وہ ہم باہر نہیں پھینک رہے، ٹھیک ہے، ورنہ باہر پھینکے تو آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے نا، ورنہ نالوں میں۔ یہ ہمارا الحمدللہ ریسائیکل ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ تو خیر ہم نے پچھلی MC میں یہ ٹیم آ گئی تھی ہمارے پاس، لیکن ان کو پراپر طریقے سے جگہ نہیں تھی ان کے پاس نا، اچھا، کیونکہ ان کی جگہ جو تھی وہ بالکل رہائشی ایریا کے بیچ میں تھی۔ اب ان کو ہم نے علادہ دریا کے پاس دے دیا، وہاں پہ ہمارے ٹیوب ویل بھی لگے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ہمارا پلانٹ بھی لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا چودھری صاحب، یہ کورنگ ٹاؤن اور جناح گارڈن کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس کے بارے میں تفصیل بتائیے گا۔ اچھا، ایسے کہ کرنگ ٹاؤن کے حوالے سے ہمارے انچارج ہیں یہاں پہ محسن گجر صاحب نا، تو الحمدللہ وہ چھوٹی موٹی جو مینٹیننس ہے یا ڈیولپمنٹ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں جو مین بڑا کام ہے، ایک تو ہمارا یہ جو ہے نا مین ایکسیس جو تھی اسلام آباد ہائی وے سے یہ نہیں تھی، اچھا، یہ الحمدللہ ہمارے ٹینیور میں آ کے ہوئی ہے۔ اچھا، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کرنگ ٹاؤن بھی کوئی سوسائٹی ہے، ورنہ اس کی ڈائریکٹ
مین اسلام آباد ہائی وے پہ کوئی پہچان نہیں تھی. تو الحمدللہ وہ ایک پہچان بن گئی اور پتہ چل گیا کہ یہ کرانگ ٹاؤن. یہ ایک بہت مشکل کام تھا کیونکہ اس میں کافی ساری اپروول چاہیے تھی ریلوے کی, اور اس کے بعد یہ بیچ میں محکمہ جنگلات اور کافی سارے مسائل تھے CDA. تو وہ اللہ کا شکر ہے ہمارا ایک یہ مین ایکسیس تھی وہ ہو گیا. پھر اسٹریٹس کے والے سے ہم نے جہاں جہاں گلیاں کارپیٹنگ کرنی تھی اور جہاں جہاں کنکریٹ کی ضرورت تھی وہ کی. اور ابھی بھی ہم جو ہے نا یہاں پر جو ہے گیس کے سلنڈر دے رہے ہیں, جیسا چل رہا تھا اس کو ہم نے کنٹینیو رکھا ہے. یہ نہیں کیا کہ ہم نے چیزیں جو چل رہی تھی جو بینیفٹ پرانی MC کو دے رہی تھی تو ہم نے اس کو آگے روکا نہیں, ہم نے اس کو اسی طرح چلایا. اور باقی جناح کے حوالے سے یہ قرآن کا بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارا مین گیٹ نہیں تھا, وہ بھی گیٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کی اوپننگ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جناح گارڈن میں جو ہمارا ایگزیکٹو بلاک ہے اس کا کوئی پراپر گیٹ نہیں تھا, وہ ہم نے پراپر گیٹ تیار کیا. جناح میں اسی طرح جو ہے نا انٹرس صحیح طریقے کار نہیں تھے, صاف ستھری نہیں تھی, وہ ہم نے اچھے طریقے سے کی. اور اس میں جتنی گلیوں کی مینٹیننس اور گلیوں کے پیچ ورک تھے وہ الحمدللہ کمپلیٹ کیے. جہاں جہاں کارپیٹنگ کا کام رہتا تھا وہ کمپلیٹ کیا. تو 100% تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن الحمدللہ 70-80% جو ہمارے مینٹیننس کے اور ڈیولپمنٹ کے کام تھے جو ریزیڈنٹس کے لیے تھے وہ ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیے ہیں. اور باقی ان پروسیس ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو یہ انشاءاللہ اس کو کریں گے. باقی ایک اور ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہے کہ یہ جو ہے نا پانی کے حوالے سے پانی کے حوالے سے آج کل واٹر ہارویسٹنگ کا بہت چل رہا ہے نام ہر طرف نا, تو اس کے لیے مختلف ہم نے ٹیم سے رابطہ کیا. تو وہ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ ہے کہ نیکسٹ ہم 2 سے 3 مہینے میں واٹر ہارویسٹنگ کی طرف جانا ہے. جہاں جہاں پر ہمارے نالے آ رہے ہیں, جہاں پر پانی کے سلوپ زیادہ ہے, تو وہ ایسا نہ ہو کہ نالوں سے پانی سارا باہر چلا جائے, بلکہ اس پانی کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی اسٹریٹجیز بنائیں گے. جہاں پر پانی کا زیادہ ہے وہاں وہ واٹر ہارویسٹنگ کے ذریعے وہاں پہ پانی اسٹور کریں. اس کے لیے آج بھی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی, اس سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ود ان ویک 2 ویکس ان کے ساتھ ہم, کیونکہ ابھی تو میں اس کی کاسٹ کا اندازہ نہیں ہے, اس پہ خرچہ کتنا ہے اور سارا کچھ کتنا ہے نا, تو وہ سارے معاملات ہمیں پتہ چل جائے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہمارا نیکسٹ جو ہے واٹر ہارویسٹنگ. اوور آل جو آپ کی میٹنگز چل رہی ہیں ہارویسٹنگ کے حوالے سے, تو ان کی ڈیولپمنٹ سے اب تک آپ مطمئن ہیں؟ جی, آج جو انہوں نے ہمیں پریزنٹیشن دی ہے اس سے تو میں بہت مطمئن ہوا ہوں, لیکن ایک ٹیم اور ہے. اس نے آنا ہے, ان کا منڈے کا ٹائم ہے, تو ان سے کر کے بیسکلی ہمارا یہ کوآپریٹیو ادارہ ہے, اس میں فنڈ جو ہے نا وہ بیسک نیڈ ہوتی ہے. اور فنڈ ہم نے جو ہے نا آرگنائز مینیج کرنے کے لیے جو ہے نا تھوڑا آپس میں مشاورت کرنی پڑتی ہے صدر سیکرٹری صاحب کے ساتھ, اس کے بعد مینیج ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ منیمم فنڈ کے اندر میکسیمم جو ہے نا ہم ڈیلیور کر سکیں, تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم جو ہے نا پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. اور سب سے آخر میں اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ نے ڈیلرز اور ممبرز کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں وہ بتائیے گا ذرا. اچھا, آپ ڈیلرز اور ممبرز کے حوالے سے ایسے ہے کہ ہماری جو ہمارا جو انقلاب گروپس ہے, جو انقلاب گروپ یہ اسٹارٹ اپ جو ہے یہ ڈیلرز نے بہت سپورٹ کیا, اور یہ انقلاب گروپ جو ہے نا وجود میں آیا. ٹھیک ہے. تو یہ پچھلا بھی جو MC جو تھی وہ بھی انقلاب گروپ سے آئی تھی. اچھا. تو یہ بھی الحمدللہ جو گروپ ہے یہ بھی انقلاب گروپ کا ہے. ٹھیک ہے. انقلاب ساتھ اس کے ساتھ البدر گروپ وہ بھی اسی ہے, ملتا جلتا گروپ تھا, بس وہ ان کا پیچ اپ ہوا اور الحمدللہ MC بن گئی. تو ڈیلرز کی اس میں ہمیشہ سے بہت سپورٹ رہی ہے. اچھا. MC کے حوالے سے ڈیلرز کی بہت سپورٹ رہی ہے, اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو MC آتی ہے وہ ڈیلرز اور ریزیڈنٹس دونوں کے لیے جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے وہ بینیفیشل رہتی ہے. وجہ کیا ہے, ڈیلرز کا ٹوٹل جو بزنس ہے نا وہ ریلائی کر ہوتا ہے سوسائٹی کے ساتھ. اگر سوسائٹی اپنے ریزیڈنٹس کو, اپنے ڈیلرز کو, اپنے باقی ممبرز کو کنسیڈریٹ نہیں کرے گی تو اس ٹائم تک تو ڈیلرز بھی جو ہے نا وہ پھنسے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہماری 100% کوشش ہوتی ہے. ہم جب آئے ہیں تو ہم نے ایک ڈیلرز کی کمیٹی بنائی, اچھا, جسے PDA کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے اسی طرح مسجدوں میں جو ہے نا کمیٹیاں بنائی, اور اسی طرح پھر ہم نے ہر رہائشیوں کے گروپ کی ایک کمیٹی بنا دی, واٹس ایپ گروپ بنا دیا. اب اس میں ایسے ہے کہ جو اس کمیٹی کا صدر ہے, سیکٹری ہے, یا کمیٹی کا مین بندہ ہے, وہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی آتا ہے, تو وہ سب کے لیے کام کے لیے آتا ہے, تو ہم وہ بھی کرتے ہیں. اور اگر کوئی ڈیلر ڈائریکٹلی ہمارے پاس آ جاتا ہے, یا مسجد کا مولوی امام ہے یا مولوی صاحب ہیں یا کوئی اور مسجد سے ریلیٹڈ کو بندہ ہے, وہ ڈائریکٹ بھی ہم اس کا تب بھی کام کرتے ہیں. ایسے نہیں, ہمارا کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ آپ کی کمیٹی بن گئی ہے, اب آپ اپنے صدر کو لائیں گے تو کام ہوگا, سیکٹری کو لائیں گے تو کام ہوگا, یا آپ کا جو ہے وہ مسجد کے امام صاحب آئیں گے تو کام ہوگا. ایسے نہیں ہے.
الحمدللہ یہ ہماری پوری ٹیم جو ہے سارے ممبرس کے ساتھ ٹچ ہے اس میں، لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم کا لیڈر آتا ہے تو وہ 4 بندوں کی ایک کمیٹی آتی ہے، تو اس کو کام کرنے میں اور آسانی ہو جاتی ہے اور کام کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یار اس بندے کا اصل مسئلہ کیا. تو وہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ ایک انٹریکشن میں رہتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ کمیونیکیشن بہت زیادہ رہتی ہے. تو ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں، اس میں ڈیلرز بھی ہیں، ممبرس بھی ہیں. تو وہ اللہ کا شکر ہے ہمارا ان کے ساتھ جو ہے نا بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے. تو یہ ہمیشہ سے رہی ہے، ڈیلرز کے ساتھ بھی بہت اچھی رہی ہے اور سارے ریزیڈنٹس کے ساتھ بھی بہت اچھی رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود جناح گارڈن کے رہائشی ہیں، ایسا ہی ہے، گرانگ ٹاؤن کے رہائشی ہیں، ہمیں پتہ ہے ادھر کے مسائل کیا ہیں. اگر میں رہ رہا ہوں گا ڈی ایچ اے میں، اگر میں رہ رہا ہوں گا F8 میں، F10 میں، تو مجھے کیا پتا رات کو کیا ہو رہا ہے جناح گارڈن. پھر وہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جہاں پہ رہتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں کہ چھوڑو مجھے کیا ہے، بس اپنا ٹائم گزارا 4-6 گھنٹے 10 گھنٹے آفس کو دیا آپ ہاں ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد کیا. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں مزہ اس لیے آتا ہے کام کرنے کو کیونکہ ہمیں پتہ ہی ہمارا اپنا کام ہے، کیونکہ ہم خود رہ رہے ہیں، یہ ہمارے گھر کا کام ہے، کسی باہر کے بندے کا کام نہیں ہے. یہی اگر میں جوائنٹ سیکرٹری ہوتا کسی تیسری سوسائٹی کا تو میرا انٹرسٹ اس طرح نہ ہوتا. کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ میں رہتا جناح گارڈن میں ہوں، میرا اس سوسائٹی میں کیا انٹرسٹ ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ اس لیے جو ہے نا. اچھا چودھری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے تفصیلاً ہمیں بتایا. ناظرین، آپ نے چودھری ذیشان صاحب کے منہ سے تمام تر تفصیلات سنی، انہوں نے کیا کام کیے وہ بھی آپ نے جانے. اپنے میزبان رفت نیاز کو اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.